خادم حسین رضوی جو تحریک لبیک کے امیر ہیں، ان کو بغاوت اور دہشت گردی کے جرم میں الزامات میں لاہور کے تھانہ سول لائنز میں چارج کر دیا گیا ہے۔ یہ جو حضرات ہیں جن کو ٹیررزم میں اور بغاوت میں چارج کیا گیا ہے 124 PPC میں، یہ عمر قید تک کی سزا جو ہے وہ ان کو ہو سکتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید باقر سجاد، دو رائے میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے عدلیہ اور فوج کے خلاف اشتعال انگیز بیانات اور قومی املاک کو نقصان پہنچانے کے جرم میں تحریک لبیک کے سربراہ خادم حسین رضوی، پیر افضل قادری، عنایت اللہ شاہ اور فاروق الحسن قادری کے خلاف بغاوت اور دہشت گردی کے مقدمات جو درج ہوئے ہیں۔ ریاست نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب حکومتی ریٹ پر کسی کو اثر انداز ہونے کی اجازت نہیں ہوگی، نہ ہی کسی کو قومی املاک اور مفادات کو پامال کرنے دیا جائے گا۔ دن دہاڑے گھیراؤ، جلاؤ اور دھرنوں نے ملک کو مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ امن و امان کے قیام میں بارہا ناکامی سے کئی سوالات اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ سپریم کورٹ کے نوٹس اور گرفتاریوں کے بعد اب ریاست عملاً اپنا وجود تسلیم کرا رہی ہے۔ ماضی میں جھانکیں تو لال مسجد اور سوات طرز کی صورتحال پر حکومتی نرمی نے معاملے کو ایک سنگین آپریشن تک پہنچا دیا تھا، کیونکہ بروقت علاج نہ ہونے سے بیماری لا علاج ہوتی جا رہی تھی۔ فیض آباد کے 2 دھرنوں سے بھی ریاستی کمزوری کا پہلو اجاگر ہوا اور اس کمزوری نے کئی مسائل کو جنم دیا، لیکن اب کی بار ریاست نے بالآخر آئین اور قانون کے مکمل نفاذ اور رٹ کی بحالی کے لیے عملی قدم اٹھا لیا ہے۔ یہ فیصلہ کتنا حتمی ہے اور یہ کتنا نتیجہ خیز ثابت ہو سکتا ہے، یہ سوال بھی اٹھانا ضروری ہے کہ اس فیصلے کے بعد مذہبی طبقات، خاص طور پر تحریک لبیک کا رد عمل کیا ہوگا، یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے کا میں تعارف کرا دوں، معروف قانوندان عارف چودھری صاحب، PMLN کے رہنما صدیق الفاروق صاحب اور پاکستان تحریک انصاف سے عارف عباسی صاحب۔ آپ سب کا آج ہمیں جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ چودھری صاحب، اگر آپ سے شروع کریں تو آپ کو جیسے پتہ ہے کہ ان کو سیکشن 124 آف پاکستان پینل کوڈ کے تحت ان کو بک کیا گیا ہے، خادم رضوی صاحب کو اور ان کے جو رفقا ہیں، جو ان کی ٹاپ تحریک لبیک کی قیادت تھی۔ چونکہ یہ جو سیڈیشن کا کیس ہے، اس پہ ہماری جورسپروڈنس کا جو پریسیڈنٹس ہے وہ اتنے اسٹیبلش ابھی نہیں ہوئے، تو لوگوں کو ابھی تک کافی کنفیوژن ہے کہ یہ کس طرح اب کیس آگے بڑھے گا، کیونکہ لوگوں کو عام طور پر وہ آرٹیکل 6 کے تحت ہائی ٹریزن کا کیس سننے کو ملتا ہے، جہاں پہ ایک اسپیشل ٹریبونل بنی تھی لیکن معاملہ کہیں آگے نہیں بڑھا۔ تو یہ کیس کس طرح ہوگا اور اس میں کس حد تک سزا دی جا سکتی ہے؟ ہائی ٹریزن اور سیڈیشن میں فرق ہے، اس کے لیے لا بھی اسپیشل ہے اور طریقہ کار بھی اس کی رجسٹریشن کا ڈیفرنٹ ہے۔ یہاں تو FIR درج کروائی گئی ہے اور اس کے لیے ساتھ جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی سیکشن لگائی گئی ہے، اس کی وجہ سے یہ اسپیشل جج اینٹی ٹیررزم کورٹ جو ہے اس کے پاس یہ دونوں چیزیں اینٹی ٹیررزم کورٹ کے پاس اسی کے پاس جائے گی۔ اس کی وجہ یہ کہ عمر قید اس میں رکھی گئی، جو آپ کا دوسرا سوال تھا کہ اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے۔ سزا جو ہے میکسیمم اس کی عمر قید ہے، اور باقی میں بھی اینٹی ٹیررزم میں بھی سزا جو بھی ہوگی وہ، لیکن کیس بیسیکلی وہاں ٹرائی ہوگا۔ اس کے لیے کوئی علیحدہ اسپیشل ٹرائبونل بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس اینٹی ٹیررزم کی دفعہ 7 آنے کی وجہ سے ہی اور سیڈیشن میں سزا عمر قید ہونے کی وجہ سے یہ کیس جو ہے وہیں اکٹھا ٹرائی ہوگا۔ تو باقی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو انٹرو دیا بڑا وزنی ہے وہ، اور اب تک اسٹیٹ کہاں رہی یہ بھی بہت بڑا سوال ہے، اور اسٹیٹ جو ہے اب پھر اسٹیٹ جو ہے وہ اب ایکٹ کر رہی ہے، تو اس میں کیا حکومت آگے ہے یا جوڈیشری آگے ہے، یا صرف جوڈیشری کی وجہ سے حکومت نے یہ قدم اٹھایا ہے یا از خود قدم اٹھایا ہے؟ یہ سارے سوالات سیاستدانوں کے سوالات ہیں جو جواب دیں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیر آیت درست آیت، کیونکہ اسے کسی بھی اسٹیٹ کو اگر آپ قائم رکھنا ہے تو ظاہر ہے ساری اسٹیٹس قائم رکھنے کے لیے صاحب ایک چھوٹی سی وضاحت آپ کرتے چلے سے پہلے کہ میں پولیٹیشین سے ان کا رد عمل جانوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ان کے خلاف سیکشنز لگائی گئی ہیں، کیونکہ ابھی تو FIR سیل ہے، تفصیلات ابھی آنی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہیں؟ سیکشنز تو ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اور بھی کچھ ان کے اوپر ان کو چارج کیا جا سکتا تھا؟ سیڈیشن تو یہی ہوتی ہے، دیکھیں جی، کہ آپ نے لوگوں کو اکسایا، ابھارا
اور نہ صرف یہ کہ آپ نے سرے عام سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، بلکہ آپ نے اور دہشت گردی پھیلائی، بلکہ آپ نے یہاں تک بھی یعنی جن لوگوں کے خلاف یہ کیسز ہیں انہوں نے سیدھا سیدھا یہ کہا کہ آپ انہیں خود قتل کر نہیں سکتے ہو، تو یعنی گارڈز تک ان کے کہا گیا کہ اس کا ایک رستہ یہ بھی ہے کہ آپ انہیں مار دیں۔ تو اس طرح اب وہ مارنے کی بات وہ کنہیں کر رہے ہیں؟ ان سب کو کہ جو اسٹیٹ کی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، اس میں چیف جسٹس ہیں، اس میں ججز ہیں، اس میں چیف آف آرمی اسٹاف ہے، اس میں آپ کی فوج ہے، آپ کے ادارے ہیں سارے کے سارے۔ تو بنیادی طور پر آپ ان کے خلاف، یہ اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف بغاوت ہے کہ آپ ریاست کی تمام رٹ جو ہے اس کو یعنی بالکل رد کر دیں اور کھڑے ہو جائے اور ان لوگوں کو تحقیق کر دیں اور یہ کر دیں اور وہ کر دیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری سیکشنز یہی بنتی ہیں، اور ظاہر ہے بڑی سوچ سمجھ کے یہ ساری سیکشنز لگائی گئی۔ اچھا صدیق الفاروق صاحب، فواد چودھری صاحب ویسے تو ایک ہاک ہیں اپوزیشن پہ اور بڑا سخت رویہ رکھتے ہیں، لیکن کل انہوں نے مطلب ایک ریئر جسے کہتے ہیں اوکیزنس کہ ان میں سے ایک تھی کہ انہوں نے اپوزیشن کی تعریف بھی کی، اور ایک امپورٹنٹ چیز انہوں نے یہ کہی کہ ہم نے اپوزیشن سے مشاورت کی۔ آپ کی اطلاع میں اس طرح ہے کوئی چیز کہ انہوں نے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ یعنی آپ کی جماعت سے ایٹ لیسٹ مشاورت کی ہو کہ جناب ہم یہ کیس بنائیں؟ کیونکہ ابھی ہم نے رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی پڑھا ہے ان کے بیان کو کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ غیر دانشمندانہ فیصلہ ہے، یہ ان کی ذاتی رائے ہوگی یا پارٹی کا بھی یہی موقف ہے؟ جناب سید باقر سجاد صاحب شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں اور بہت سی ہیں جن پر میں ذرا آپ سے اجازت چاہوں گا، گفتگو کروں گا، لیکن یہاں سے شروع کرتے ہوئے کیس بنانے پہ مشاورت کوئی نہیں ہوئی۔ جب یہ دھرنا شروع ہوا تو قومی اسمبلی کا اجلاس بھی جاری تھا، اس وقت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں نے حکومت کا ساتھ دیا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہے، اور اس پر ہم حکومت کے ساتھ ہیں، حکومتی ریٹ قائم ہونی چاہیے، بالکل برعکس اس کے کہ جب 2017 میں اسی تحریک لبیک کے لوگوں نے یہاں دھرنا دیا 23 دن، تو عمران خان صاحب کی پارٹی کے شاہ محمود قریشی صاحب وہاں گئے، اور عمران صاحب نے کہا اگر میرے لیے ممکن ہو تو میں بھی وہاں جا کے شامل ہو جاؤں، اور انہیں سپورٹ کیا۔ اب اسی طرح سے عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اس سے 123 دن سے بھی زیادہ کا دھرنا اس سے پہلے یہاں دیا 2014 میں، اور اس میں جو باتیں کی ہیں جوڈیشل کمیشن وغیرہ نے سب مسترد کر دی۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ اپروچ ہے، یہ سوچ ہے۔ ایک پارٹی کی سوچ یہ تھی کہ ہم نے خرابی کرنی ہے، دوسری پارٹی کی سوچ یہ ہے کہ اگرچہ ہم انتخابات کو بالکل درست نہیں مانتے، ہم اس کے خلاف ہیں اور ہم احتجاجاً یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس حکومت کو ہم ڈیفیکٹو حکومت مانتے ہیں، لیکن ملک کے اندر ہم افراتفری اور چیف آف آرمی اسٹاف ہو یا جوڈیشری ہو ان کے قتل پر اس طرح سے اکسانا یہ ہم نہیں مانتے اور ہم اس کی اجازت نہیں دیتے۔ لیکن یہ بھی ہم ضرور کہیں گے کہ یہ دوغلی پالیسی نہیں ہونی چاہیے۔ جو اپنا قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت آپ کو اب یاد آئی ہے، یہ 2017 میں کیوں بھولی ہوئی تھی؟ اب آپ کو یاد آ گئی ہے کہ یہ فساد ہے، یہ اس وقت بھی فساد تھا۔ جو جمی جماعی حکومت کے خلاف باہر نکلے یہ بغاوت ہے، اس کی اسلام اجازت بالکل نہیں دیتا۔ اس لیے جو بھی یہ کرے، اب انہوں نے قانون کے مطابق اگر مقدمے بنائے ہیں تو پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ماضی میں الطاف حسین بھی یہی کرتا رہا ہے، ماضی میں کچھ اور لوگ بھی یہ کرتے رہے ہیں، ماضی میں تو بہت کچھ ہوتا ہے، اور اب پکڑ لیجئے بالکل۔ اب میں ذاتی طور پر یہ کہوں گا کہ پاکستان قرآن و سنت اس طرح کی بغاوت کی اور اس طرح سے قتل پہ ابھارنے کی اجازت نہیں دیتے۔ ایسے لوگوں کو سزا دیجیے، اس لیے کہ اگر ان کے اس کہنے پہ خدا نخواستہ کل کو کوئی اس طرح قتل ہو جائے تو یہ ایک آدمی کا قتل نہیں ہوگا، یہ پوری انسانیت کا قتل۔ پارٹی کی پوزیشن ہوگی یا یہ میں نے جو بات کی ہے، یہ میں نے جو بات کی ہے کہ یہ یہاں قانون کی رٹ ہونی چاہیے، جو بھی دہشت ماضی میں جو آپ نے کیا اس پہ ویسے معذرت کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ لیکن اب جو کچھ ہوا ہے یہ میری پارٹی پوزیشن، مجھے پتہ ہے کیا ہوا ہے، یہ میری پارٹی پوزیشن ہے۔ ہم بالکل نہیں چاہتے کہ ملک میں فساد ہو۔ اچھا جی، ایک مقولہ بڑا مشہور تھا
جس کے انگریزی میں کہتے ہیں all's well that ends well, یا جو جس کا اچھا اختتام ہو وہ سب اچھا ہے. تو اب کی دفعہ کے جو حالات ہیں، اگر ہم ان کو جو بات وہ کر رہے ہیں کہ 2017 میں جو کچھ ہوا اس کا تقابل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، کہ وہاں پہ ٹویٹ بھی آئی کہ جناب اس کو پیسفلی اس چیز کو ہینڈل کرے. اس کے بعد لوگوں کو واپسی جانے کا خرچہ بھی دیا گیا، اور آپ جیسے انہوں نے یاد دلایا کہ جی کہ اگر میری خواہش ہے کہ میرے لوگ بھی اس میں شامل ہو جاتے. یا اب کی دفعہ معروضی حالات تبدیل ہو گئے ہیں اور ہمیں گڑے مردے اکھاڑنے چاہیے. یہ تو میرے خیال میں بڑی فراخ دلی سے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم ماضی کو فی الحال ایک سائڈ پہ رکھنے کو تیار ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب باقر صاحب. دیکھیں بڑے سینئر پولیٹیشین، اور مجھے عجیب سا لگا ان کے منہ سے 2017 کے دھرنے کا موازنہ اس سے کرنا. نہیں 2017 میں ہوا کیا؟ نہیں 2017 میں ہوا کیا؟ ختم نبوت کے قانون کو حکومت نے چھیڑا اور ریورس ہوا. وہ دیکھو مانا گیا، وہ ایک جائز، وہ دیکھو ختم نبوت پہ ہم سب مسلمانوں کا، پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک اتفاق ہے کہ ختم نبوت پہ کوئی کمپرومائز نہیں. یہ معاملہ ڈیفرنٹ ہے کہ ایک عورت نے نعوذ باللہ من ذالک توہین کی کہ نہیں. دیکھو اس دونوں، وہ اتنا بڑا، لیکن جناب اس کے ایک منٹ دیکھیں نا، آپ کی منسٹر ایک سیک ہوا 2017 میں، انہوں نے حملہ کیا ختم نبوت کے قانون پہ، الف نامے میں تبدیلی کی اور بعد میں ریسٹور ہوا. دیکھیں یہ عجیب ان کی سوچ ہے کہ ایک توہین رسالت کا معاملہ ایک کرسچن عورت کا، ایک پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں ختم نبوت کی شک کو چھیڑنا ہے. دو مختلف چیزیں. ہم اس ٹائم جو دھرنا تھا وہ خدا نہ خواستہ کسی کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نے توہین نہیں کی. حکومت نے، میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے توہین کی، بٹ انہوں نے وہ قانون، ایسا حساس قانون چھیڑا جس کو چھیڑنے کی قطعی ضرورت نہیں تھی. اس پہ ہر پاکستانی، ہر پاک مسلمان، بالکل دنیا بھر کے مسلمانوں نے ریئیکٹ کیا. قطعی کوئی موازنہ ہے ہی نہیں 2017 کا جو ایشو تھا اور جو یہ ایشو ہے. یہ تو مجھے بڑا کلیئر ہے. لا کا طالب علم بھی ہوں، پارلیمنٹ میں بھی اس ٹائم میں تھا، تو یہ مجھے نہیں پتا کہ صدیق الفاروق صاحب نے کس طرح لنک کیا. اور اس کے بعد ایک چیز، ریٹ آف دا گورنمنٹ، ریٹ آف دا اسٹیٹ جہاں بھی کمپرومائز ہوئی ہے ریاستیں کمزور ہوئی ہیں. ریٹ آف دا اسٹیٹ اگر کمپرومائز کرو گے ریاست کمزور ہوگی. یہاں ول آف دا لیڈرشپ نظر آتی ہے، یہاں عمران خان کا وہ دلیرانہ فیصلہ نظر آتا ہے. بھائی صاحب دیکھیں، اگر وہ آپ نے بات کی نا ریزالو کی، وہ یقیناً ہم مانتے ہیں، سب نے اپریشیٹ کیا تھا جب انہوں نے سپیچ کی تھی، لیکن اس کے بعد حکومت کافی ڈاور ڈول نظر آئی. اور جب یہ ایکشن ہوا ہے تو ایک ہفتے سے خبریں چل رہی ہیں اور اس کے باوجود بھی گورنمنٹ فلپ فلاپ نظر آتی رہی. اور مجھے ایک جو کیبنٹ منسٹر ہے انہوں نے کہا جی وہ منتیں ترلے کرنا شروع، آپ کیا ایکشن ہونا ہے. بہرحال اب ایکشن ہو گیا، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن اب کیا کنسیڈریشن ہوگی جو گورنمنٹ الٹیمیٹلی اس نے ایکٹ کیا. میں نے آپ کو، ہمارا یہ پرنسپل فیصلہ ہے، عمران خان کا یہ فیصلہ ہے کہ ریٹ آف دا اسٹیٹ پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ہم نے اقتدار سے، سیاسی مفادات سے اوپر ہو گئے. جب ہم اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں، جب اس ریاست کی بنیادوں کی بات کرتے ہیں، جب اس ریاست کے نظریے کی بات کرتے ہیں، آپ کو یہ ذاتی مفاد، سیاسی مفاد، گروہی مفاد، عمران خان میں یہی تو کوالٹی ہے. یہی تو اللہ پاک نے اس کو ہمت دی ہے کہ وہ صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کرتے ہیں، اس پہ ڈٹ جاتا ہے. وہ کبھی گھبرا کے انڈر پریشر آ کے فیصلے نہیں کرتا. تو مجھے فخر ہے کہ عمران خان نے اس تاریخ میں ایسے لوگوں کو جو اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کر رہے تھے ان کو اگزامپل بنانے کی کوشش کی، اور انشاءاللہ وہ اگزامپل بنیں گے. 2017 کا قطعی اس معاملے سے کوئی تعلق صاحب نے نہیں ہے. بریک پہ جانا، جلدی سے آپ ریجوائنڈر ان پہ دینا چاہتے ہیں تو بات یہ ہے کہ جو لفظ کی تبدیلی اس میں کی گئی تھی وہ اس آپ نے بات کر دی. آپ یہ پوری پارلیمنٹ نے کی اور پوری پارلیمنٹ نے اس لفظ کو تبدیل بھی کر دیا، بلکہ اور بہتر بنا دیا. اور اس پہ قرآن پاک کی آیت سورہ بقرہ میں بھی یہی ہے، وَإِن تَابُوا وَأَصْلِحُوا وَبَيَّنُوا، کہ جب وہ لوگ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور وہ اصلاح جو ہے وہ نظر آنے لگے جو پارلیمنٹ نے کر دی، تو پھر ان کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے. تو یہ کون ہوتے ہیں؟ لیکن آپ ایگری کرتے ہیں اس پہ کہ وہ مختلف ان کی توبہ میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اللہ ان کو اور توبہ کی توفیق دے، جو کمیونٹی کے بارے میں جو انہوں نے باقی جرائم کی ان پہ بھی اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے. لیکن ہم ان کی توبہ بھی شک نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں معاملہ مختلف ہے، اس میں لنک نہیں ہوتا. کمیونٹی کے ایک خاص کمیونٹی کے بارے میں عمران خان صاحب کے جو نظریات ہیں وہ میں کلپ آپ کو دے دیتا ہوں.
آپ نظریات نہیں، عمران وہ میں خان دے دیتا ہوں ان کے کسی منہ سے، طرح اور کسی کی ان کے منہ ذات سے کو، کسی کے وہ انہیں مذہب کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ اور یہ بھی عمران غیر خان مسلم ہمیں ہے۔ پتہ یہ ہے اس بحث سے جو جاری آپ دے دیتا ہوں، ننگے پاؤں مدینے آپ کی دے گلیوں دیتا میں ہوں، جاتا ہوں، آپ دے ننگے دیتا پاؤں، ہوں۔ تو اس پہ آپ کس قسم کی باتیں کر اگلے رہے ہیں؟ سیگمنٹ میں ایئرپورٹ پر ننگے پاؤں اور وہاں جرابیں پہنی اور ہم سنی اتحاد کونسل کے جو چیئرمین ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ مذہبی حلقے اس ساری ڈیولپمنٹ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین ویلکم بیک۔ اس سیگمنٹ میں ہم ذرا جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس جو ایک اہم قدم حکومت نے لیا ہے اس کو مذہبی جماعتیں کس طرح سے دیکھ رہی ہیں، اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں چیئرمین سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا صاحب۔ حامد رضا صاحب ویلکم جی ٹو دی شو، اور جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ جب آپ اس چیز کو انالائز کریں کہ جو آپ کے تحریک لبیک کے قائدین تھے ان کے خلاف بغاوت کے اور دہشت گردی کے مقدمات قائم ہوئے، تو مذہبی عناصر اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا اس کو وہ کسی طرح سے کچھ خطرہ اس سے وہ محسوس کر رہے ہیں، یا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا قدم تھا کہ جو کچھ لوگوں نے حد سے تجاوز کیا ان کے خلاف کارروائی ہو گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس سارے سینیریو کو سمجھنے سے پہلے ایک چیز کا سمجھنا بے انتہا ضروری ہے کہ چونکہ پاکستان کا میجورٹی جو طبقہ ہے اس کا تعلق اہل سنت بریلوی اسکول آف تھاٹ سے ہے، اور چند افراد نے یقیناً ایسی گفتگو کی جو خلاف آئین بھی تھی اور خلاف قانون بھی تھی، اور ہمارا یہ موقف ہے اہل سنت الحمدللہ پاکستان بنانے والے جو ہیں وہ ہمارے بزرگ ہیں، اور اس پاکستان کی بقا کے لیے چاہے وہ طالبان کے خلاف آواز بلند کرنا ہو، چاہے وہ ریاستی اداروں کو کمزور کرنا ہو، چاہے وہ پاکستان کے سیکورٹی اداروں کی مضبوطی کی بات ہو، اہل سنت نے آپریشن ضرب عضب کی بات ہو، آپریشن رد الفساد کی بات ہو، اہل سنت نے ہمیشہ آگے بڑھ چڑھ کر حکومتی اداروں کا، حکومت کا، ریاستی اداروں کا ساتھ دیا ہے۔ یہ ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا ہے، جن بھی افراد نے اپنی حدود سے تجاوز کیا ہے، یہ یقیناً آئین اور قانون کو اپنا راستہ اختیار کرنا ہے، لیکن میں یہاں پر ایک بات آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ایک بہت بڑی سازش کی جا رہی ہے کہ بحیثیت مجموعی جو پاکستان کا میجورٹی طبقہ ہے، جو کہ ہمیشہ افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا، جو کہ ہمیشہ ایکسٹریمزم اور سیکٹیرینزم کے خلاف پاکستان کی حکومتوں کے ساتھ کھڑا رہا، اس میجورٹی طبقے کو بحیثیت مجموعی کوشچن مارک کر دیا گیا ہے۔ اور چند عناصر میں انتہائی احترام کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا، یقیناً مولانا فضل الرحمان صاحب کے یا ان کی جماعت کے تحفظات ہوں گے، لیکن میری ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جب مسلم لیگ نون کے وہ الائی تھے اور اس دور کے اندر ختم نبوت کا مسئلہ آیا، تو اس دوران تو مولانا اور ان کی جماعت نے خاموشی اختیار کی، لیکن آج وہ چونکہ اہل سنت کے کندھے پر رکھ کے جو بندوق چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر ان کے اپنے تحفظات ہیں تو یقیناً انہیں اپنی تحریک کو آگے چلانا چاہیے ختم نبوت کے حوالہ سے یا ناموس رسالت کے حوالہ سے، لیکن کم از کم وہ ہمارے کندھوں پر رکھ کر اس بندوق کو نہ چلائیں۔ اور میری حکومتی اداروں سے بھی درخواست ہے، میری ریاستی اداروں سے بھی درخواست ہے کہ ہم نے ہمیشہ پاکستان میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، طالبانائزیشن کے خاتمے کے لیے، ایکسٹریمزم کے خاتمے کے لیے ہمارے مسلک کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ پیر سمیع اللہ چشتی کو سوات میں شہید کیا گیا، ہم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے۔ مولانا یعقوب قادری کو شہید کیا، ہم اداروں کے ساتھ کھڑے رہے۔ طارق محبوب بھائی کو کراچی میں شہید کیا گیا، ہم اداروں کے ساتھ کھڑے رہے۔ ڈاکٹر سرفراز نعیمی کو لاہور میں خودکش بمباروں نے شہید کیا، ان کا جرم یہ تھا کہ ڈاکٹر سرفراز نعیمی اور میرے والد بانی سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ فضل کریم، ان دو افراد نے پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف فتویٰ دیا تھا اور طالبان کی موو کو اور ایکسٹریمزم اور سیکٹیرینزم کو ریجیکٹ کیا تھا۔ حامد رضا صاحب، آپ نے بالکل صحیح اس کو کیپ کیا کہ پوری اس کمیونٹی کو آپ برانڈ نہیں کر سکتے، آپ نے جس نے غلط کوئی کیا اس کے خلاف کارروائی کریں۔ ذرا اپنا جو صاحب آپ کے ساتھ یہ کنٹینیو کرتے ہوئے کہ جو 2 نومبر کو معاہدہ ہوا تھا،
اس وقت کیا لیگل حیثیت تھی اور آج کیا لیگل حیثیت ہے؟ کیونکہ مجھے جو خطرہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جب یہ کیس پروگریس کرے گا تو یہ ایک رکاوٹ بنے گا کیس میں، کیونکہ میں 2-3 میری کنٹینشنز ہیں. وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ حکومت نے اس وقت جب ہمارے ساتھ معاہدہ کیا تو ہمیں ہمارے پروٹیسٹ کو لیجیٹیمیٹ سمجھ کے ہمارے ساتھ یہ معاہدہ کیا. دوسرا، جب ایک شک یہ تھی کہ جتنے افراد گرفتار ہوئے ان کو رہا کریں، تو آپ نے پروزیکیوشن کو فورگو کر دیا. پلس تیسرا پوائنٹ، جب ان کے جو وزیر مملکت برائے داخلہ ہے انہوں نے شاید سینٹ میں دیا تھا کہ جی ان کا ٹی ایل پی سے تعلق ہی نہیں ہے. تو یہ چیزیں اب آپ کی جب یہ کیس چلے گا تو میرا خیال میں یہ مشکلات کریں گی گورنمنٹ. میں آپ کو ایک عرض کروں کہ کوئی بھی معاہدہ جو کوارشن میں کیا جائے، ڈیورس میں کیا جائے اور ایسی فضا میں کیا جائے جس میں خوف ہو اور انڈیپینڈنٹ نہ ہو، اس معاہدے کی کوئی حیثیت نہیں، اور اس میں کسی پارٹی کو بھی کوئی معاہدہ اوور اینڈ ابو قانون کے کرنے کا اختیار نہیں. اور ادروائز بھی لا یہی ہے کہ کوئی بھی ایگریمنٹ جو پریسکرائبڈ اسٹیچوٹری لا جو ہے اس کے خلاف ہوگا، آئین کے خلاف ہوگا، وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ جو بھی معاہدات ہوئے بیسیکلی یہ اس وقت کی سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے ہوئے، اور کرنے والے کمپیٹنٹ نہیں تھے اس کے لیے، اور نہ ہی کوئی بھی، میں آپ کو عرض کروں کہ کوئی ایسا معاہدہ جو قانون کے خلاف ہو وہ 1 سیکنڈ میں ختم ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. چوہدری صاحب ڈسکلیمر لے کے اصل میں بریک پہ بھی جانا ہے، تو بریک سے جب واپس آئیں گے تو پی ٹی آئی کی جو 100 دن کی کارکردگی پہ تو کافی بات ہو چکی ہے. اب ہم بات کریں گے کہ 100 دن سے آگے ہم کیا توقع رکھیں پی ٹی آئی سے. اب تک ایف آئی اے نے 375 ارب روپے کے فیک اکاؤنٹس پکڑے. نہ لیجسلیشن ہوئی ہے، نہ کوئی اور کمیٹیاں بنی ہیں، کچھ نہیں ہوا ہے. پنجاب نے 88,000 ایکڑ کی زمین قبضہ مافیا سے پکڑی ہے. بلا شبہ آپ مصروف تھے یو ٹرن لینے میں، آپ 100 دن میں مصروف رہے ہیں انتقامی کارروائیاں کرنے میں. یہ پہلی حکومت ہے جو منی لانڈرنگ کے اوپر ہاتھ ڈال رہی ہے. خان نے تو غربت مٹانے کا وعدہ کیا تھا، مگر یہ تو غریب مکاؤ پروگرام پر عمل کر رہے ہیں. ویلکم بیک. اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے جو حکومت کے 100 دن گزر گئے ہیں اور آگے اب حکومت کا کیا پلان ہے. اور ہمارے ساتھ اب گفتگو کرنے کے لیے اس سیگمنٹ میں ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں وزیر مملکت برائے ریونیو حماد اظہر صاحب. حماد اظہر صاحب، ویلکم ٹو دی شو. جی تھینک یو بہت بہت. جی گورنمنٹ، یہ پی ٹی آئی نے حکومت میں آنے سے پہلے یہ خود سے ایک بینچ مارک سیٹ کیا تھا 100 دن کا، اور شاید یہ جو آپ کی 100 ڈیز کی رپورٹ آئی تو اس کو آپ نے خود بھی ایکنالج کیا کہ یہ بڑا ایک چیلنجنگ چیز تھی جو فکس کر دی گئی، اور اس کو پھر فالو کرنا مشکل ہو رہا تھا، ایک چیلنج بن گیا تھا. اور اچھی بات ہے پی ٹی آئی کی کہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ جو ٹارگیٹس اچیو نہیں ہو سکے، لیکن ساتھ ساتھ غلطیاں بھی ہوئیں. لیکن اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا اب آگے کا کیا پلان ہے. اگر ہم آپ کے منشور کا تھوڑا سا جسے کہتے ہیں جائزہ لیں تو خان صاحب نے اس وقت وعدہ کیا تھا کہ اکانومی، ہیلتھ، ایجوکیشن، سوشل جسٹس، 5 ملین گھر، 10 ملین جابز، یہ وعدے ہیں. آگے کا سفر بڑا کٹن ہے. یہ 100 دن جو گزر گئے ہیں اس سے زیادہ کٹن ہوگا. لیکن جو ابھی تک جو میں نے جو یہ ڈیبیٹ جنریٹ ہوئی ہے 100 ڈے کی سیریمنی سے، تو وہ جو عوام میں ایک ڈسکشن ہے وہ کہیں نہ کہیں مرغی، انڈے، مچھی کٹے پہ پھنس گئی ہے. آپ کا پلان کیا ہے اب اس سے آگے جانے کا؟ دیکھیں، جو بنیادی طور پہ جو میرا اپنا پہلا ذاتی انٹریکشن ہوا اپنی وزارت میں ابھی اور باقی ڈپارٹمنٹس کو دیکھ کے، وہ یہ تھا کہ بڑی ایک تو بنیادی چیزیں ابھی تک نہیں ہوئیں. تو دیر از اے لاٹ آف کیچنگ اپ ٹو، کہ ہم بڑی بنیادی چیزیں ابھی تک ان ڈپارٹمنٹس کے اندر ان کی کیپیسٹی نہیں بنا سکے. لوگ ہیں، لوگ قابل بھی موجود ہیں، لیکن وہ گورننس کے سٹرکچرز نہیں بنے، وہ ریفارمز ان پلیس نہیں ہوئے کہ یہ جو آپ کی ریاست ہے یہ ڈیلیور کر سکے. شاید اس کو جان بوجھ کے رکھا گیا تھا اس طرح کی اسٹیٹ کے اندر کہ یہ ایکسپلائٹیو زیادہ تھی، یعنی کہ لوگوں کو کے اوپر ظلم ڈھانا اور پیسے باہر بھجوانے کے اوپر زیادہ ترجیح رہی ہے رادر دین کے سروس ڈیلیوری، یعنی کہ لوگوں کو جو ان کی بنیادی ضروریات ہیں ان کو ڈیلیور کرنا جو ہے وہ کبھی ریاست کی ایسے محسوس ہوتا ہے کسی بھی محکمے میں ترجیح نہیں رہی. مثال کے طور پہ میں اگر آپ کو ایک مثال دوں، پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس سے باہر پیسہ بھجوانا دنیا کا شاید سب سے آسان کام ہے. باقی آپ کوئی کام کرنا چاہیں پاکستان میں تو آپ کو کوئی قانون روک لے گا، کوئی گورنمنٹ کا محکمہ روک لے گا، کوئی ایف بی آر آپ کو بلا وجہ نوٹس بھیج دے گا.
لیکن جب آپ پیسے باہر بھجوانے کی باری ہے تو پتہ نہیں کیوں اس کے اوپر آپ کو کوئی بندشیں کم ہی نظر آئیں گی اور قوانین بھی آپ کو ایسے نظر آئیں گے. حماد صاحب یہ کیا ہمارا سب سے اور سنگل مسئلہ کرپشن ہے یا آپ دیکھیں اکانومی میں بھی ہمارے بہت بڑے مسائل ہیں, کوئی ابھی تک ہمیں اس کی ویژن اس کی اسٹریٹجی نظر نہیں آئی جو عوام میں کانفیڈنس پیدا کرے. لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا تبدیلی کے لیے, وہ لوگ جلدی میں بھی ہیں کیونکہ وہ کافی سفر کر چکے تھے, وہ سمجھتے تھے کہ تبدیلی آ جائے گی, لیکن ابھی تک آپ ہمیں وہی چیزیں بتا رہے ہیں کہ جناب پیسہ باہر چلا گیا. کیا پیسہ واپس آنے سے ہی مسئلہ حل ہوگا؟ باقی یہاں پہ کوئی چیز نہیں ہے جس کو آپ ٹھیک کر کے آگے بڑھ سکیں؟ دیکھیں کرپشن کیا کرتی ہے کہ جب کوئی شخص کوئی حکمران کرپشن کرتا ہے تو وہ اپنے محکمے کو اپنے ادارے کو ساتھ تباہ بھی کرتا ہے. یہ وہی ادارے ہیں جن میں آج وہ سکت ہی نہیں رہ گئی کہ وہ ڈیلیور کر سکیں, اس لیے ان کو دوبارہ ہم نے کھڑا کرنا ہے. آپ نے اکانومی کی بات کی, معیشت کی بات کی, دیکھیں جس طرح ہر گھر کا جو ایک بجٹ ہوتا ہے اس میں اخراجات بھی ہوتے ہیں اور اس میں آمدن بھی ہوتی ہے. ماضی میں ہماری آمدن جو تھی وہ بہت کم رہی ہے, ہمارے اخراجات بہت زیادہ رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں بار بار قرضے بھی دینے پڑتے رہے ہیں. اسی طرح ہماری درآمدات اور برآمدات کے اندر اتنا گیپ رہا ہے کہ ہمیں بیرونی قرضوں کے اوپر ریلائی کرنا رہا ہے, اور اس کو اب ہمیں درست کرنا پڑے گا. ہمیں اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانی پڑیں گی, ہمیں اپنی جو لوکل مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے اس کو دوبارہ, صنعتوں کو دوبارہ کھڑا کرنا پڑے گا. پھر ہم معیشت کے اندر ایک ٹرم یوز کرتے ہیں سیونگز اور انویسٹمنٹ, یعنی کہ ہم اپنی آمدن کا کتنا حصہ اس کو ہم اپنے ملک کی صنعتوں کے لیے یا معیشت کے لیے لگاتے ہیں اور کتنا ہم خرچ کر دیتے ہیں. تو وہ ہم بہت زیادہ خرچ کر دیتے ہیں. ہماری ایک کنزمپشن بیسڈ اکانومی بن چکی ہے پچھلے 10-15 سال کے اندر. ہم نے اس کو واپس لے کے آنا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں, جو ہمارے انٹرپرینورز ہیں, ہمارے کاروباری لوگ ہیں اور عام لوگ بھی ہیں, وہ زیادہ حصہ جو ہے وہ اس معیشت کے اندر, کیپٹل کے اندر لگائیں, صنعتوں کے اندر لگائیں, کاروباروں کے اندر لگائیں, تاکہ اس ملک کا جو پہیہ ہے صنعت کا وہ دوبارہ چلنا شروع ہوئے اور روزگار دوبارہ ملنا شروع ہوئے. اور اس کے لیے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یقیناً حماد صاحب بہت بہت شکریہ کہ کافی ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ تھوڑا سا صدیق الفاروق صاحب, کیونکہ آپ کی پارٹی لیڈ اپوزیشن پارٹی ہے, اب آپ اپنا بھی موقع. میں عرض کروں گا, ویسے میں آپ کی بات شروع ہونے سے پہلے بتاؤں, جہاں پہ آپ اتنی تنقید کرتے ہیں, جب آپ نے 100 دن کے اوپر وائٹ پیپر لانچ کیا تو کوئی خاص آلٹرنیٹو تو نہیں دیا. نہیں, ہم کیوں آلٹرنیٹو دیں؟ اپوزیشن کا کام ہے نا کہ حکومت کا کام. 10 سال اب آپ کے بول چکے ہیں منسٹر صاحب, آپ مہربانی کریں عارف صاحب. میں آپ سے عرض کروں گی, پہلی بات یہ ہے ہم نے اس ملک کو 5.8 جی ڈی پی دیا. ہم نے جب یہ ان کو دیا تو $18 بلین, لیکن جو انہوں نے اکانومی وہ آپ لوگوں کے چھوڑی ہوئی ہے. میں پھر عرض کروں گا, آرٹیفیشل کیپ 5 سال نہیں چلتا. اگر اکانومی آپ کی جو ہے وہ پراسپر نہ کر رہی ہو, بین الاقوامی ادارے تسلیم نہ کر رہے ہو, ورلڈ بینک تسلیم نہ کر رہے ہو, IMF تسلیم نہ کر رہے ہو, بین الاقوامی اسیسمنٹ کے سارے ادارے پورز اور وہ سارے سٹینڈرڈز نہ کر رہے ہو, آپ کا ڈالر اس قیمت پر, بلکہ جو 2014 میں ڈالر 118 پہ گیا واپس لے کے آئے 102 پہ. چلے اسی بات پہ پھر گفتگو جاری رکھتے ہیں. جب اب ان کا نیا کیا کام ہے, کیا کر سکتے ہیں, نیا پروگرام دیتا ہوں میں. ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کی آگے 100 دن کے بعد کی اب اسٹریٹجی کیا ہوگی. صدیق الفاروق صاحب کچھ نکتہ اٹھا رہے تھے. ان کا ویژن جو بات کرتے ہیں یہ ہیں تو ویژن لیس, ویژن کوئی نہیں. لیکن جیسے انہوں نے ایک ناول آئیڈیا دیا نا, مرغی انڈے کٹے کا, جو آپ نے بتایا ہے, اب میں نے ایک ناول آئیڈیا دیتا ہوں. سائبیریا سے سردیوں میں آتے ہیں بٹیر, مرغابیاں, سرخاب, یہ تلور, ان کے لیے یہ سینچریز بنائیں. میرا خیال بڑا اچھا آئیڈیا ہے, بڑا اچھا آئیڈیا ہے نا, ہم وہ نہیں کر سکے, یہ کریں گے. نہیں آپ جو کر سکتے ہیں وہ تو سنیں نا. آپ کم سے کم یہ جو پولیٹیکل سٹیلمیٹ ہے نا, جو وہاں پہ ایک ڈسفنکشنل ہو رہی ہے پارلیمنٹ, اس پہ کم سے کم اس پہ میں بات کرتا ہوں. لیکن یہ کر لیں اور پھر اس میں پتہ کیا ہوگا, پھر ساری دنیا آئے گی, یہ سینچریز بنائیں, ایئر کنڈیشن, دنیا آئے گی جناب علی, پھر اتنا زر مبادلہ آئے گا, ڈالروں کی بارش ہوگی, رہ گیا یہ اسٹیلمیٹ. وہ ہمارے حکومت تو حکومت ہے نہیں, یہ تو کٹ پتلی ہے. اچھا بھائی صاحب, آج وہ آصف زرداری صاحب نے بھی کہا ہے کہ شاید کپتان زیادہ دیر حکومت نہیں سنبھال سکیں گے, لیکن اس میں یہ معیشت اور یہ سب چیزیں مسائل پہلے بھی رہے. جو اصل چیز جو ضرورت ہے, جو اصل چیز کی ضرورت ہے کہ شاید ان کو اپنا پولیٹیکل اسٹریٹجی آپ کی پارٹی کو تبدیل کرنی پڑے. آپ کے اپنے صدر الوی صاحب نے آج کہا ہے کہ جناب میں جن کو بار بار کہتا ہوں کہ کام کریں اور یہ لفظوں کی جنگ بند کریں. کب تک یہ پولیٹیکل اسٹریٹجی چلے گی؟ پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی پالیسی تھی, پیلی ٹیکس تھی,
دانش اسکول، لیپ ٹاپ، بیڑا غرق کیا اس نے قوم کا. جو خان صاحب نے جو بات کی ہے نا اور عارف علوی صاحب نے جو کہا وہ ایک چیز ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ ہمیں کام ہم کر رہے ہیں اسی کو ہم نے آگے لے کے نہیں, لفظی جنگ کوئی نہیں ہے. صدر مملکت نے ایک جگہ پہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم، آرمی چیف اور جوڈیشری اس مسئلے پر غور کر رہی ہے. ایک لیکن اس میں ایک جو پریشان کن ایلیمنٹ ہوئی ہے کہ اگست سے یہ نمبر آف مسنگ پیپل یہ بڑھ رہا ہے. ابھی جو تقریباً 318 کیس پچھلے یہ آپ کے 100 دن میں سے زیادہ میں رپورٹ ہوئے ہیں اور اگست میں 59 تھے, سپٹمبر 74, اکتوبر 84, لوگ اٹھا لیے گئے. تو کیا نکل سکتا ہے کیونکہ کمیشن تو ناکام ہو گیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ مسنگ پرسن والا ایشو جو ہے نا یہ دو طرفہ ہے. اس میں یعنی یہ ایک بات ایسی ہے جو بہت زیادہ کنفیوژن کریٹ کیا جا رہا ہے. یہ سارے کے سارے لوگ وہ نہیں ہیں جنہیں کوئی ایجنسیز اٹھا رہی ہیں. اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ادروائز غائب ہو رہے ہیں. اور آپ کو ایک سیکنڈ میں کہتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا واقعہ یہ جو ابھی واقعہ ہوا ہے یعنی کراچی والا جس اتنا خوفناک واقعہ, اس میں مسنگ پرسن جو تھا یعنی وہ ایک شخص جو انوالو نہیں, وہ تو کلیریفیکیشن آ گئی, وہ مسنگ پرسن نہیں تھا. چلو اگر کلیریفیکیشن آ بھی گئی اس کے بعد اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا ہیومن ایشو ہے کہ جس بنیاد پر ہم پوری دنیا کے سامنے جواب دہ ہو سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جو باہر جا کے لوگ بات کرتے ہیں اس میں ہمیں جواب دینا پڑتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ایشو کا عدالت کا حل اس سے پہلے ایڈمنسٹریٹو حل ہے, اور ایڈمنسٹریٹو حل میں جو سب سے زیادہ جس کی پاورفل پوزیشن ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ کی. تو سب سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کو یہ پالیسی بنانا ہوگی. اور اگر یہاں اس ملک میں رول آف لا کو آپ نے یقینی بنانا ہے اور دنیا کو یہ بتانا ہے کہ ہم کسی شخص کو بھی ڈیو پروسیس آف لا کے بغیر اس کی آزادی سلب نہیں کرتے, تو آپ کو اس معاملے میں پہل کرنی ہوگی. اور بغیر چاہے کتنا بڑا سنگین الزام ہو کسی کے خلاف. اور یہی وجہ ہوئی تھی, ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ بنگلہ دیش میں بھی یہی باتیں تھیں جنہوں نے بہت زیادہ مسائل ہمارے لیے پیدا کیے, اور جسٹیفیکیشن انٹرنیشنل ایگریشن کی ہوئی, فارن انٹرونشن کی ہوئی. اور اب پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہنی چاہیے. یہ بڑا خوش آئند قدم ہے جس میں گورنمنٹ کو انیشیٹو لینا چاہیے, اور سب سے زیادہ انیشیٹو جنہیں لینے کی ضرورت ہے وہ پاکستان کی وہ فوج ہے جو وہاں لڑ رہی ہے. چونکہ پاکستان کی فوج کو باقی اداروں کو اس معاملے میں اعتماد میں لینا چاہیے کہ ان کی کیا کیا ڈیفیکلٹیز ہیں, چونکہ وہاں ایک باقاعدہ لڑائی ہو رہی ہے, اور وہ لڑائی جو ہے وہ پراکسی وار ہے جو ملک کے دشمن لڑ رہے ہیں اور یہاں کے آپ کے اپنے لوگوں کے ذریعے لڑ رہے ہیں. تو اس ایشو کو ملٹی پرونگ ہونا چاہیے اور اس میں تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کے پھر فیصلے ہونے چاہیے. اس کو یک طرفہ طور پر کریں گے تو اس سے مسائل پیدا میں عارف چودھری صاحب کی اس بات کو 100% انڈورس کرتا ہوں بالکل, کہ ملک کے مفاد میں جس آدمی کے خلاف کچھ ہے مقدمہ بنائیں, عدالت کے ذریعے اس کے ورثاء کو پتہ چلے اور قوم کو پتہ چلے کتنے سنگین جرم میں وہ ملوث ہے اگر وہ ملوث ہے. جی بالکل. ناظرین, اس کے ساتھ آج کا شو ختم کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ڈسکشن پسند آئی ہوگی. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے.